کسی طرح کا کوئی ٹیڑھا پن اور کجی نہیں ہے، سیدھی سیدھی کتاب ہے، عام مفہوم رکھنے والی کتاب ہے۔ اس میں کوئی فلسفی کلیے بیان نہیں ہوئے جو سر سے اوپر گزر جائیں۔ یہ سورت بڑی فضیلت کی حامل سورت ہے، سورت الکہف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ اب یہاں غور کریں، دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے فتنے آئے ہیں وہ سارے کے سارے دجال کے فتنے سے کم ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، اور اس سورت کی 10 آیات کا سینے میں ہونا اتنے بڑے فتنے سے بچا سکتا ہے، تو باقی فتنوں سے بھی انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اپنے اگلے جمعے تک اپنے دنوں میں نور پیدا کر لیتا ہے، یعنی اس کے آنے والے جو دن ہوتے ہیں وہ نور سے بھر جاتے ہیں۔ نور کا معنی روشنی ہے، اس کے پھر کئی مفاہیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنوں میں جب روشنی فرما دیتا ہے تو پھر بندہ بھٹکتا نہیں ہے۔ جس دنوں سے مراد انسان کے دن ہیں، دن تو عام دن ہوتا ہے، لیکن وہ دن اس انسان کے ناطے سے کیسا ہے؟ ایک دن ہے آج کا، کسی کے لیے غمی کا ہے اور کسی کے لیے خوشی کا ہے۔ کوئی آج کے دن نقصان اٹھا رہا ہے تو وہی کوئی آج کے دن نفع بھی اٹھا رہا ہے۔ کسی کے ہاں شادی ہے تو کسی کے ہاں غم ہے۔ تو یہ دن باحثیت دنوں کے یاد رکھیں، ان کے اندر کوئی شر نہیں ہے۔ شر انسان کے مقدور جو چیزیں انسان کے پاس ہیں اس کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا بھی خالق ہے اور اللہ تعالیٰ شر کا بھی خالق ہے۔ خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ایسی نہیں ہے کہ وہ نحوست والی ہو۔ تو نحوست والی انسان اپنے ذات کے اعتبار سے اپنے عمل سے کر لیتا ہے، اپنے عمل سے کسی چیز کو نحوست والا کر لیتا ہے، اور اس کا تعلق گہرا ایمان کے ساتھ۔ جس قدر آپ ایمان کے دائرے میں، ایمان، خشیت اور تقوی کے دائرے میں زندگی گزاریں گے، زندگی کے جتنے نظام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے برکت سے لبریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں ڈال دیں۔ اور اگر انسان ایمان کے دائرے سے نکل گیا تو اصل نحوست معصیات کی ہوتی ہے، اصل نحوست خطاؤں کی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ مہینہ بھاری ہو گیا، یہ دن بھاری ہو گیا، یہ وقت بھاری ہو گیا ہے، سفر کا مہینہ، فلاں مہینہ، فلاں مہینہ، ان وقتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل نحوست انسان کی اپنی بد عملی کی، اصل نحوست انسان کی اپنی خطاؤں کی ہوتی ہے، اس کے نتیجے نکلتے ہیں۔ ظاہر نتیجہ تو کسی وقت میں نکلنا ہے۔ اب نتیجہ برا نکلا ہے میرے عمل کا اور میں نے اس کو جوڑ لیا مہینے کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، یہ وقت تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ تو اپنے نتائج کو ہم مرتب کرتے رہتے ہیں دنوں کے ساتھ، اور یہ بدعقیدگی ہے، یہ بالکل بدعقیدگی ہے۔ تو اس صورت میں ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ہم اس صورت کی روشنی میں چند ایک باتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی 4 چیزیں بیان کی سورت کہف کے اندر۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ یہ غار والے لوگ ہیں جو چند نوجوان تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پر کھڑے ہوئے تھے، اور قوم ساری کی ساری اور قوم کا حکمران وہ مشرک تھا۔ خصوصاً اس مسئلہ کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، دہریہ ٹائپ لوگ تھے۔ ان کے ساتھ ان ایمان والے لوگوں کو واسطہ پڑ گیا تھا۔ یہ تھے ایک تھے۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا بیان کیا ہے
ایک کے پاس ایمان کی دولت ہے اور وہ غریب ہے، اور ایک کے پاس دنیا کی دولت ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، ایمان میں غریب ہے۔ ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اسی تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے گئے، اور رستے میں کچھ واقعات پیش آ گئے، بچے کو قتل کیا، اور اسی طرح کشتی کے پھٹے توڑ دیے، اسی طرح گرتی دیوار کو انہوں نے کھڑا کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے سورت میں جو بیان کی ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس پر تفصیلی بہت ساری باتیں، تاریخی بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ کون شخص تھا؟ اسلام ان شخصیات کی طرف نہیں جاتی، اسلام کام کی طرف جاتا ہے، ایمان کی طرف جاتا ہے۔ تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے دین کا کتنا کام کیا، یہ چار پہلو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اس ضمن میں کچھ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ اس ضمن میں ہم اس بات کو سمجھیں، ہم ہر جمعے اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کتاب کی وضاحت کی کہ یہ کوئی ٹیڑھی آڑی ٹیڑھی کتاب نہیں ہے، یہ جو کچھ بیان کر رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ ایمان ہے، یہ مضبوط دین ہے، اس میں تردد کا تمہیں شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان بیان کردہ قصص سے جو تمہیں عبرتیں مل رہی ہیں، اپنے آپ کو ان عبرتوں پر لا کر پہچانو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اصحاب کہف ہیں، یہ چند نوجوان تھے، اسلام پر کھڑے تھے۔ وقت کے حکمران کی سختیاں اس قدر بڑھ گئیں، انہوں نے جرأت کے ساتھ توحید کی دعوت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے توحید کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو پسند کیا۔ اور انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، قرآن نے ان کی نوجوانی کا تذکرہ بھی کر دیا۔ نوجوان آدمی جب دین کی دعوت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی دعوت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اس نوجوان کی اللہ بڑی مدد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو جرأت دی کہ یہ وقت کے حکمران کے سامنے بھی بولتے تھے، اور یہ جرأت اور دلیری ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ اور کس نے شروع کی؟ نوجوانوں نے شروع کی۔ لہذا نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں اس سورت کہف کی روشنی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی بنے، اللہ تعالیٰ کے دین پر پختگی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہے کہ وہ جرأت کے ساتھ اللہ کا دین کا کام کر سکتے۔ اہل مکہ کو یہ واقعہ سنایا گیا، چونکہ اہل مکہ میں بھی جتنے لوگ تھے اسلام لانے والے ابتداءً وہ سارے جوان تھے۔ بوڑھوں نے مخالفتیں کی، آخر دم بوڑھوں نے رستے روکے، بوڑھے ہو چکے تھے اور کفر پک چکا تھا، اسلام کی دعوت ان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ کوئی بات نہیں، تم جوان ہو، یہ بوڑھے راہ میں روڑے اٹکائیں گے، یہ ذرا ذرا سی بات پر ہٹ درمی دکھائیں گے، لیکن ان کی باتوں سے ڈرنا نہیں۔ ہم تمہیں اصحاب کہف کی بات سنا رہے ہیں، وہ بھی نوجوان تھے اور وہ ڈرے جھجکے نہیں۔ آخر کار یہ نکل کھڑے ہوئے اور جا کر انہوں نے غار میں پناہ لی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کر کے اشارہ دے دیا مسلمانوں کو بھی کہ دعوت کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ آپ نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو تو ہجرتوں پر بھی تیار ہو جاؤ، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ ان اصحاب کہف نے گھر چھوڑا، عیش و عشرت چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، چند نوجوان تھے۔ محمد علیہ السلام کے ساتھ بھی مکہ میں چند نوجوان تھے۔ اشارہ یہ دیا گیا کہ قربانیاں دینی پڑیں گی، یا حبشہ کی طرف جانا پڑے گا، یا پھر مدینہ کی طرف ہجرتیں کرنی پڑیں گی، اور ان ہجرتوں میں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ پھر ان ہجرتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی مدد کیسی کی؟ لہذا بھولنا نہیں، تم اگر دین کے لیے مشقتیں اٹھا رہے ہو تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے، گھبرانا نہیں، کام کریں، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، دین کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں
اصل قیمت اس ایمان کی ہے. وہ وقت کا حکمران ہے, اس کی حیثیت ختم ہو گئی, جوانوں کے ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. پھر قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو غار میں سلا دیا, 300 سال اور 9 سال مزید سوئے رہے. یہ شمسی سال ہوں یا قمری, بہرحال ٹوٹل مدت یہی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, شمسی سال لگائے تو 300 سال بنے گا, 300 سال بنے گا, اور قمری سال لگائے تو 309 سال مزید بنے گے. لیکن یہ ساری باتیں 300 سال اور 9 سال مزید اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 سال تک اس کو سلاتا ہے, اور اس کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی, اس کا چمڑا نہیں گلتا. حالانکہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہے کہ اگر اس کو دفن کر دیا جائے, مٹی پہ لٹا دیا جائے, تو 8-10 دن کے بعد مٹی اس کے جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے اور چورا چورا کر دیتی ہے, ختم کر کے رکھ دیتی. اس کے اندر ایک جراثیم ہے. میں نے ایک شخص کے بارے پڑھا جو مسلمان ہوا, اسی باتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ غار میں سوئے تھے تو ہم ان کو خود کلٹیاں دیتے رہے, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, ان کے پہلو ہم خود بدلتے رہے. سلایا بھی رکھ دیں, پہلو بدل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس نوجوانوں کے جو دین کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے. دین کی اہمیت, ایمان کی اہمیت کو ذرا غور سے دیکھیں. نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ, ان کا کتا باہر بیٹھا تھا, اندر نہیں تھا. کتے اندر نہیں ہونے چاہیے ورنہ فرشتے نہیں آتے. آپ نے فرمایا تصویریں اندر ہوں تو گھر میں فرشتے نہیں آتے, کتا گھر میں ہو تو فرشتے نہیں آتے. یہ باہر بیٹھا تھا. اور باسطٌ ذراعیہ, اگلے جو اس کے پاؤں ہیں, قرآن نے کہا یہ ذراع ہے, یہ ہاتھ ہے, یہ ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. 300 سال تک یہ بھی بیٹھا رہا اور یہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہا. اس کتے نے کوئی کلٹی نہیں کھائی. تو وہ کہتا ہے میں بڑا غور کرتا رہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل رہا ہے اور کتے کے ہاتھ اسی طرح زمین پر پڑے ہیں. تو میں نے اس پر تحقیق کی. تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ انسانی بدن میں وہ آزار جراثیم ہے کہ اگر انسان ایک جگہ پر مٹی پہ پڑا رہے تو مٹی اس کو کھا جاتی ہے, اور کتے کی جلد پر ایسے جراثیم ہیں جو اس مٹی میں کے جراثیموں سے مقابلہ کرتے اور وہ مٹی اس کتے کے چمڑے کو کھا نہیں سکتی. قرآن نے یہ سائنس بھی بیان کی. وہ بیٹھا رہا اور اس کو قرآن کلٹی کیوں دیتا رہا. اللہ کہتا ہے ہم اس کی رخ کیوں بدلتے رہے کہ کہیں مٹی ان کے جسموں کو کھائے نہ اور ایک ہی کروٹ پر سوئے یہ تھک نہ جائیں. ان کے آرام کا خیال ہے, یہ اگلا مرحلہ ان کے آرام کا. ایمان والے دائی دعوت کے لیے مشقت اٹھانے والے کے آرام کا خیال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے سورج کی چال کو وَتَرَى الشَّمْسَ, اور تو سورج کو بھی دیکھے گا, اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ, جب سورج کا منہ شمال کی طرف تھا تو جب سورج نکلتا تھا ایسے تو آنا تھا تو اس کی روشنی, کیونکہ غار کا منہ بڑا تھا تو سورج کی روشنی اس میں پڑتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو نکالتے ہی تزاورو, اللہ کہتے ہیں ہم اس کو موڑ دیتے تھے, سورج کی چال کو بدل دیا. ایک فطرتی عمل ہے کہ سورج جب سے بنا ہے اپنی چال اس نے نہیں چھوڑی, لیکن ان کے آرام کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال, اور جب غروب ہونا تھا تو غروب کے وقت بھی اس کی سورج کی روشنی اندر, تو ہم اس کو بائیں طرف کے سے کترا کر نکال دیتے تھے. روشنی بھی جاتی رہی, ہوا بھی جاتی رہی, لیکن سخت دھوپ ہم نے نہیں جانے دی تاکہ ان کے نیند میں خلل نہ. تیرا رب کس چیز کی قدر کر رہا ہے؟ ایمان کی قدر ہو, ایمان کی قدر ہو. یہ ساری باتیں قرآن کریم نے بہرحال بیان کی ہیں. میرا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی, خشیت کی, تقوی کی قدر کر. اللہ کے ہاں یہ مسمم چیز ہے. اس کے مقابلے میں وہ بادشاہ تھی, ساری قوم تھی, قبیلہ تھا, یہ چند نوجوان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی یہ مدد کی, ان کی نہیں کی. اسی ضمن میں آگے چل کر اگر آپ تلاوت کریں گے
تو اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے نبی آپ نے کس کا ساتھ رہنا ہے؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے جن لوگوں نے صبح و شام اپنے رب کو پکارنا ہے، جو رب کی تسبیح کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، رب کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے وہ بھی غریب ہیں، وہ سیدھے سادے لوگ ہیں، بڑے بڑے رؤساء نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اے نبی خیال کرنا، کیونکہ رؤساء قریش کیا کہتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں غلام ہیں، بلال حبشی ہے، سہیب رومی ہے، سلمان فارسی ہے، جن کے باپوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہاں سے آئے ہیں، ابا کا نام بھی جو بھول گئے تھے، اس قدر غلامیوں میں جکڑے ہوئے، بلال جیسا انسان، یہ سیدھے سیدھے لوگ ہیں۔ ہم آ کر بیٹھتے تو ہماری حیثیت اور شخصیت کے خلاف ہوتی ہے مجلس، کہ جہاں یہ عام غلام قسم کے لوگ، سادے قسم کے لوگ، غریب قسم کے لوگ بیٹھے، ہم بھی وہاں بیٹھے، لہذا آپ ان کو ہٹا دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور آیا تھا عبداللہ ابن ام مکتوم، آپ رؤساء قریش کو کچھ سمجھا رہے تھے، اور وہ نبینا صحابی مسئلہ پوچھنے آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کو ہلکا سا چہرے پہ محسوس کیا، احساس ہوا کہ یہ اگر اس وقت اس جگہ پر نہ آتا، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ اس احساس کو آسمان سے رب العالمین نے محسوس کر کے کہا عبس وتولی، چہرے پر شکن لائے ہو اور رخ کو پھیرنا چاہتے ہو، ان جاءہ الاعمی، آپ کے پاس ایک نبینا آیا ہے، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، تمہیں کیا پتا یہ آنا چاہتا ہے اپنے تزکیے کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، اور جو لوگ تیرے دین سے بالکل بے پرواہ ہیں، سننا نہیں چاہتے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تمہاری توجہ ادھر چلی گئی۔ کون قدردانی کر رہا ہے؟ اللہ قدردانی کس چیز کی کر رہا ہے؟ دولت کی، ریاست کی، قومیت کی، مال و زر کی؟ نہیں، اللہ قدردانی ایمان کی کر رہا ہے۔ وہ نبینا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن نازل کرتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام سے کہا آباسا تور شروع ہو گئے، تور شروع ہونا اللہ کو پسند نہیں آیا، کیوں؟ اللہ کہتا ہے انہی کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ رہے، تکبر نہ کر۔ محترم بھائیوں، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے آگے اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ہماری دوستیاں ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری مجلس کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ مال و دولت، فراوانیاں اور ایمان سے دوری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں مال و دولت والے کی تلقین کیا ہے کہ ایمان والے کے ساتھ رہے۔ تیری دوستی، عرب کا ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے عمل کے لولے پن اور لنگڑے پن کے باوجود، خود لنگڑا نہیں ہے، عمل کا لنگڑا ہے، عمل کا لولا لنگڑا ہے، کہتا ہے اپنے عمل کے لولے لنگڑے پن کے باوجود بھی صالحین کے قافلوں کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، چونکہ میرا عمل کمزور ہے، عمل میں لولا لنگڑا ہوں اور ایک صالحین کا قافلہ ہے، میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، دوڑتا جا رہا ہوں لولا لنگڑا، لیکن دوڑ کدھر رہا ہوں؟ صالحین کے قافلے کی طرف۔ قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہ صالحین کے ساتھ رہو، مومنو صالحین کے ساتھ رہو، فرمایا میں اس کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہوں، اور دوڑتے دوڑتے اگر میں اس قافلے سے مل گیا تو میری قسمت کا کیا کہنا کہ صالحین کے ساتھ مل گیا ہوں، اور اگر نہ مل سکا دوڑ تو رہا ہوں کہ میں اچھے لوگوں کی طرح قافلے میں مل جاؤں، اگر نہ دوڑ سکا اور اپنے لولے پن کی وجہ سے رستے میں موت آ گئی تو یہ موت بھی مبارک ہے۔ کیوں؟ جا کہاں رہا تھا؟ احب الصالحین ولست منہم، فرمایا میں صالحین سے محبت تو ضرور کرتا ہوں اگرچہ صالح نہیں ہوں، لعل اللہ یرزقنی الصلاح، ہو سکتا ہے اللہ اسی محبت کی وجہ سے مجھے بھی صالح بنا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آپ صالح رہیں، آپ کا تعلق صالحین سے رہے، بد سے تعلق رکھیں گے
اللہ کے باغی سے تعلق رکھیں گے تو اس تعلق کی بنیاد پر ساری نحوستیں آئیں گی. پھر ہم کوستے رہیں گے مہینہ نحوستی تھا, وقت نحوستی تھا, یار یہ وقت, یہ ٹائم میرے لیے نحوست کا سبب بن گیا. پھر کبھی بدشگونیوں میں سفر سے بدشگونی لوں گا, کبھی بلی سامنے سے گزر جائے گی تو میں سفر نہیں کروں گا کیونکہ توکل ٹوٹ گیا, عقیدہ ختم ہو گیا. یہ پہلا گاہک واپس نہیں جانا چاہیے کچھ بھی ہو جائے, پہلے آدمی کا ادھار نہیں دینا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. شادی والے دن دلہے کے ساتھ کوئی لوہے کی چیز رکھنی چاہیے. نئی گاڑی لے آیا ہوں, نیا مکان لیا, کالی ہنڈیا پر رکھ دوں کہیں کہیں, اس کو نظر نہ لگ جائے, گاڑی کو نظر نہ لگ جائے. یہ ساری بدشگونیاں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایمان کے رستے سے کمزور ہو جاتا ہے. توکل ختم ہو گیا اللہ کی ذات پر. توکل کیا, اصحاب کہف نکلے, کوئی چارہ گر نہیں تھا. فرمایا ہمارا رب ہمیں ٹھکانہ دے گا اور قریب ہے کہ ہمارے لیے کوئی سہولت میسر کرے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ, اور اللہ تعالی ہمارے لیے زمین کو بنا دے گا کہیں ٹھکانے کی جگہ. یہ کہتے ہوئے نکلے, اللہ نے ٹھکانہ بنا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگاؤ, اصل چیز ایمان ہے. اسی کے متصل قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, زمین سے کھیتیاں نکل آتی ہیں, چند دنوں کے بعد وہ کھیتیاں ان کھلیانوں میں نہیں ہوتی, ختم ہو جاتی ہے. دنیا کی ساری زیب و زینت ان کھیتیوں کی طرح ہے. جوانی آج ہے تو کل بڑھاپا ہوگا, مال آج ہے تو کل فقر فاقہ ہوگا, زندگی آج ہے تو کل موت ہوگی. یہ ساری چیزیں فرمایا فنا ہو جانے والی ہے. لہذا جو چیز آپ کے ساتھ مستقل چلتی رہے گی, کامیابی دلائے گی, وہ ایمان کی دولت ہے. اسی ضمن میں آگے اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا تذکرہ کر دیا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ, اے نبی ان کو دو آدمیوں کی مثال سنا. ایک کے پاس مال تھا, اور مال بھی کیا تھا, بڑا فارم تھا. اس کے بیچ میں نہریں بہتی تھی, مربوں میں تھا. اس کے سائڈوں پر کھجور کے درخت تھے, اندر انگور تھے. دو باتوں کو خصوصی بیان کیا, لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ صرف دو چیزوں کے درخت تھے. بھرے ہوئے باغ تھے, اللہ کہتا ہے بھرے ہوئے باغ تھے, بیچ میں نہریں چلتی تھی. لیکن تھا کون؟ اللہ کی توحید کا منکر اور آخرت کا منکر. باغ تھے, مال تھے, اس میں اتراتا ہوا جاتے رہو. اتنا تکبر آ گیا تھا اس دولت کی وجہ سے, وہ کہتا قیامت کوئی چیز نہیں. اگر قیامت آ بھی گئی, پہلی بات تو ایسا نہیں ہو سکتا, یہ میرا مال اتنا زیادہ ہے, یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ انسان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے, اس پر زیادہ بھروسے کر بیٹھتا ہے اس کے مقابلے میں جو تیرے رب کے ہاتھ میں ہے. اور جب لینے پہ رب آتا ہے تو مٹھی سے سارا کچھ ایسے نکل جاتا ہے جیسے پانی نکل گیا. اس لیے توکل اس پہ کر جو تیرے رب کے ہاتھ میں ہے, اس پہ توکل نہ کر جو تیرے ہاتھ میں ہے. اس کو تصور نہیں تھا کہ اتنے بڑے باغ, اتنی بڑی سلطنت یہ لٹ جائے گی. کہتا ایسا نہیں ہو سکتا, یہ فنا ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ زوم پیدا ہو جاتا ہے انسان کو جب اپنے قوت بازو پر یقین آنے لگتا ہے, اپنی دولتوں پر بھروسے کرنے لگتا ہے. پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا, اب یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ سب کچھ فنا ہو جائے. پھر شیطان اس رنگ سمت لاتا ہے اور پھر اللہ سے دوریاں ہو جاتی ہے. پھر آن کی آن میں آن کی آن. مجھے ایک ساتھی یہی کہ آپ علاقے کے ہیں آپ کے, وہ بتانے لگے کہ چند مہینے پہلے میرے پاس اتنی دولت تھی, اتنی دولت کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بوریوں میں بھرا جا سکتا ہے. یہ خود بتایا مجھے ساتھی, اپنا ساتھی ہے. اور جب وہ بتا رہا تھا, خود کہہ رہا تھا, وہ دولت چند دنوں میں میرے ہاتھوں سے کہتا ہے ایسے نکل گئی جیسے مٹھی سے پانی نکل جاتا. ریت بھی نکلنے میں ٹائم لگاتی ہے لیکن پانی ٹائم نہیں لگاتا. پھر میں ایسا نکل گئی. آج بھی وہ آپ کے کراچی شہر میں رہنے کے قابل نہیں, گھر میں نہیں رہ سکتے. مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ آسانیاں رکھے, اترائے نہیں, غرور نہ کرے. یہ دولتیں جو مالک آن کی آن میں دے دیتا ہے, آن کی آن میں لینے پر قادر ہے. کوشش کرے
کہ ان دولتوں سے اللہ کی رضا خریدے. یہ تکبر میں اتر آیا. اور وہ چھوٹا بھائی جو اس کا ساتھی تھا وہ کہنے لگا یار یہ تکبر نہ کر, اس وقت کو بھول گیا تیرے رب نے تمہیں پانی کے نطفے سے پیدا کیا. تیری اوقات یہ تھی کہ تیرا وجود اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے عدم سے تجھے وجود میں لایا ہے. وہ قطرہ مغرور ہو تو یہ اس کو جچتا نہیں ہے. قطرہ مغرور ہو جائے تو جچتا نہیں ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان دیکھ تو صحیح, آج اتراتا ہے, تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, شوخیاں مارتا ہے, ایمان سے, اسلام سے, عادات حسنہ سے, صحیح خصلتوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے, بد خصلتیں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھ تو صحیح تیرا وجود ہم نے کیسے قائم کیا. یخرج من بین الصلب, ماں کی چھاتی سے قطرہ نکلا تھا, والترائب, اور باپ کے صلب سے, پیٹھ سے قطرہ نکلا تھا, اور وہ امشاجن, ہم نے اس کو آپس میں مکس کیا تھا, اس سے تیرا وجود بنایا تھا. اب تو آ کر بڑا ہو کر اتراتا ہے اپنی دولت پر. کیا ہے تو نہیں تھا, پھر آ گیا, پھر ایک وقت آئے گا پھر تو نہیں ہوگا. تیرے وجود پر پھر ہم پردے ڈال دیں گے, پھر نسیہ منسیہ ہو جائے گا, تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ہم میں سے کوئی شخص شاید اپنے پردادا کو نہیں جانتا. مٹ چکے, یہ نام مٹ جاتے ہیں, یہ وجود مٹ جاتے ہیں, یہ دولتیں مٹ جاتی ہیں. ایمان, وہ خصلتیں جو اللہ کو پسند ہے, وہ عادتیں, خشیت, تقوی, صدق, امانت, دیانت, عفاف, پاک دامنی, یہ وہ خصلتیں ہیں اللہ کو پسند ہے. اسی بنیاد پر انسان کی زندگی میں جو وجود اور نظام اللہ انہیں عطا کرتا ہے, ان نظاموں کو بھی اللہ دوام دے دیتا ہے. دوسرا یہ تھا, وہ کہتا تکبر نہ کر. یہ ساری چیزیں جب باغ میں داخل ہو تو لا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے داخل ہوا کر. وہ کہتا کیا قیامت, کیا یہ دنیا کے فنا, اگر قیامت قائم بھی ہو گئی, وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. جو یہاں امیر ہے وہ وہاں بھی امیر ہے, جس کے بعد یہاں دولت ہے اس کے بعد وہاں بھی ہوں گی. جو یہاں عیاشیاں کر رہا ہے وہ وہاں بھی عیاشیاں کر رہا ہے. یہ جملہ آج بھی لوگ کہتے ہیں. اس نے بھی یہی کہا, اس نے کہا میرے پاس یہاں دولت ہے تو وہاں بھی مجھے ملیں گے, تو کیا سمجھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے کیا کیا. پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے اصبح حشیما تذرف الریح, ہم نے آسمان سے طوفان بھیجا, بارش بھیجی, اور طوفان آندھی ایسی تھی, اس میں آگ تھی, اس نے سارے باغ کو جلا ڈالا. اس کی بیلیں چھتوں کے بل گری ہوئی تھی اور وہ دیکھتا رہا. اللہ نے اس کو زندہ رکھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے مال کو برباد کیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. آنکھیں پھٹی ہوئی تھی, ہاتھ مسل رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہے افسوس, یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, ہے کاش میں ایمان لے آتا ہوتا, آج اپنی آنکھوں سے اپنی بربادیاں نہ دیکھتا. رب یہ دکھاتا ہے ایمان کے دامن کو چھوڑ دو گے, دنیا سب کچھ اکٹھی کر لو گے, آن کی آن میں اپنی آنکھوں سے بربادیاں دیکھو گے اور ایمان کی دولت کے ساتھ رہو گے, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سلامتیاں ملیں گی جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے سلامتیاں دی, اور آخرت میں بھی جنت میں سلامتی کے ساتھ اللہ داخلے نصیب فرمائے گا. ایمان کی دولت, تکبر نہ کر, غرور نہ کر, عاجزی, ایمان پیدا کر. اگلا متصل واقعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ دیکھو موسیٰ وقت کا نبی ہے, علم بھی ہے, نبی بھی ہے, اللہ کا لادلا بھی ہے, کئی اللہ نے معجزے بھی دیے ہیں. تقریر کے دوران کسی نے پوچھا موسیٰ آپ بڑے ماشاءاللہ عالم ہو, آپ سے بڑا عالم. فرمایا نہیں, میرے سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ کہہ دیتے اللہ جانتا ہے. یہ کیوں کہا کہ مجھ سے بڑا نہیں ہے, میں نے ہر علم والے کے اوپر علم والا رکھا ہے. مت سمجھ, یہاں اس بات میں ہلکا سا عنایت ذات آ گئی. رب نے کہا تجھ سے بھی زیادہ جاننے والا میرا ایک بندہ ہے. مجمع البحرین, سی جنکشن, سمندر جہاں آپ میں ملتے ہیں, دو دریا, یہ آپ نے بھی یہاں بنائے ہوئے ہیں, دو دریا, تو وہاں پر ایک میرا بندہ ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ جانتا. تو اب کیا کیا, تکبر کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے زیادہ, حسد شروع کر دیا. حسد نہیں کیا, یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں, کوئی اگر آپ سے ان صلاحیتوں میں مزید آگے ہے تو حسد نہ کریں,
وقت کے پیغمبر موسیٰ کو دیکھیں، علم بہت تھا تبھی تو کہا تھا، تکبر نے نہیں کہا، اپنے علم کی بنیاد پر کہا تھا، تکبر نہیں کیا تھا، لیکن شبہ تھا تکبر کا، تو فرمایا پتا چلا کہ کوئی اور بھی جاننے والا ہے، تو ساری باتیں چھوڑ کر اپنے سے بھی جونیئر نبی نہیں تھا، وہ خضر نبی نہیں تھے، اس سے بھی علم سیکھنے کے لیے چل پڑے اور تکبر نہیں کیا۔ سیکھنے کا موقع کہیں سے مل جائے سیکھ لو، وہاں چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا، بیچ میں رستے میں کچھ معاملات آئے جس کو سمجھ نہ سکے، خضر نے تیسرے معاملے پر ان کو فیل کر دیا، فرمایا آپ جائیں، آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے، اگر یہ چپ رہتے تو ہمیں بہت ساری اور باتوں کا بھی پتہ چل جاتا، لیکن چونکہ تینوں موقع پر یہ بول پڑے تو انہوں نے آگے معاملات کو چلانا بند کر دیا۔ یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ہمیں یہ سکھایا عاجزی پیدا کرے، علم کے لیے چل کے جانا پڑے، تحصیل علم کے لیے تو چل کے جائے، تھکاوٹ مشقت ایمان کے لیے اٹھانا پڑے تو اٹھائے، یہ وقت کے پیغمبر نے بھی ایسا کیا، لیکن تکبر نہیں۔ پھر آگے اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا واقعہ بھی آپ سورت کا ہم نے پڑھیں گے کہ شیطان کو کہا تو کیا کر، سجدہ کر، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے شیطان کی بربادی کا قصہ سنایا، اس کی لعنت کی بات بیان کی کہ اس بدبخت نے اللہ کے حکم سے تکبر کیا، دیکھو کیسے راندہ درگاہ گیا۔ موسیٰ نے تکبر نہیں کیا، اور جو تکبر نہیں کرتے اسی ضمن میں ذوالقرنین کا واقعہ سنایا، اللہ نے اس کو مال بھی دیا، سلطنت بھی دی، حکومت بھی دی، فوجیں بھی دی، ساری فراوانیاں دی، لیکن سارے مال و اسباب کو لے کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کہاں پہنچ گیا؟ مشرق تک پہنچ گیا، مشرق کی طرف پہنچا اور سارا دین غالب کر دیا، پھر وہاں سے صاف اتبع سببا، پھر سارے اسباب لے کر مغرب کی طرف چلا گیا اور وہاں تک جا پہنچا جہاں سورج کو دلدل میں غروب ہوتے دیکھا، آگے آبادی نہیں تھی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دلدل میں غروب ہو رہا تھا، آپ سمندر کے کنارے پر اگر کھڑے ہو جائے غروب آفتاب کے وقت تو ایسے پتہ چلے گا سمندر میں غروب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سمندر میں غروب نہیں ہو رہا ہوتا، معنی یہ ہے کہ آگے دلدل کا ایک علاقہ تھا، سمندر شروع ہوتا تھا، تو ایسے محسوس ہوا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، وہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے سارے اسباب کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مشرق میں بھی اس کو نافذ کیا، مغرب میں بھی نافذ کیا، حتیٰ کہ باقی شمال اور جنوب میں بھی یہ سارے وسائل اور ذرائع لے کر نکلا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور اس نے بھی تکبر، ایمان کے رستوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے ہماری مخلوقیں ہیں، یہ سارے ہمارے کام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اتنا عظمتوں والا، اتنے لمبے چوڑے کاموں والا ہے کہ اگر 60 سمندر بھی تم بھر دو، سیاہی بنا لو اور ساری کائنات کے درخت پکڑ کے کلمے بنا لو، پھر اللہ کی تعریف لکھنے شروع ہو جاؤ۔ یہ تو انسانیت تھی، ان کے ساری تعریفیں آپ نے سنی ہیں، رب کے کلمات لکھنے شروع ہو جاؤ، اس کی نعمتوں کو لکھنا شروع ہو جاؤ اور اس کے فضل کو لکھنا شروع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو لکھنا شروع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے اسماء اور اس کی صفات کو لکھنا شروع ہو جاؤ۔ 7 سمندر اور اس سے ڈبل سمندر کر دیے جائیں تو یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں اور ساری کائنات کے درخت کلمے بنا دیے جائیں، رب کی تعریف لکھتے لکھتے ساری کھس جائیں، تب بھی وہ اللہ کے کلمات کو احاطے میں نہیں لا سکتے۔ یہ تیرا رب ہے، اس طرف آئیں گے تو کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں، اور اس طرف جائیں گے تو ذلت رسوائیاں اور زوال ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، توکل کی راہ، ایمان کی راہ اور اسی طرح توحید کی راہ، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں گامزن رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والی، فطرت والی، شہادت والی اور اپنی رضا والی موتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا